آپ کا جب ولید اقبال صاحب نے جیل برو تحریک میں جب انہوں نے کہا کہ جی میں جاؤں گا گرفتار ہوں گا اور پھر وہ اور خود ہی جا کے اور بیٹھ گیا پولیس کی گاڑی میں. یہ کچھ ضرورت تو بیٹھنے کی نہیں تھی, تمہیں کوئی گرفتار کرنے آتا تو تم جاتے. تو آپ نے اس وقت بڑا بیان دیا کہ عمران خان خود تو باہر بیٹھا ہے, لوگوں کو کہہ رہا جیل میں جاؤ. تو چلا گیا تھا نا جیل, 8 دن رہ کے آیا اور وہ گیا بھی پتہ نہیں کون سی تھر میں گیا یا ریموٹ جگہ جیل میں تھا, اور زمین پہ سلاتے تھے ان کو. تو بعد میں آ کے ولید صاحب نے بتایا کہ بڑے برے حالات تھے. جو اس نے بھگتنا تھا وہ بھگتنا اپنے کیے کا بھگت رہا تھا نا, میں نے نہ پوچھا ہے نہ اس نے بتایا. لیکن آپ کے جب بیان شان آیا کہ بھائی عمران خان یہ وہ, تو پارٹی میں تو لوگ ناراض وغیرہ ہوتے ہیں. آپ کو ولید صاحب نے کہا کہ اماں آپ کی وجہ سے دیکھیں کتنی ناراضی ہو گئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہ میں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا لمبا جا. نہیں, اس وقت یہ آیا تھا نا کہ بھائی پہلے خود وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں گرفتار کرو, جیل میں ہی ہے, اب تو خود جیل میں. تو ابھی تک آپ کو پورے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا حکمران نظر نہیں آیا جس سے آپ مطمئن ہوں یا آپ سمجھتی ہوں کہ یہ نسبتاً باقیوں سے بہتر تھا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ذرا بہتر ہیں خان صاحب. دیکھیے ایماندار, اس کی یہ بات جو ہے نا یہ باقی سب پہ حاوی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کتنے ایماندار ہے سیاست. تو وہ میں آپ کا کہیں پہ ویڈیو سن رہا تھا, تو آپ نے کہا جی نواز شریف صاحب نے جو مریم نواز ہیں ان کو داخلہ دلوانے کے لیے اپنے پرنسپل اس وقت فارغ کر دیا تھا. یہ میرا فیلبوس تھی نا. اچھا, تو میرا فیلبوس کہنے لگی تھی ہماری تو سیٹیں پر ہو گئی اور ان کے تو نمبر ہی اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان کو لے لیں. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ ناراض ہوئے, انہوں نے ان کو معطل کر دیا. ان کو معطل کر دیا ساری جو تھی پرانی کنیٹ کی پڑی ہوئی جو وہاں کی تھی طلبات طلبات اور موجودہ بھی سب, وہ ان کے ساتھ نکل آئے. انہوں نے دھرنا ڈال دیا, انہوں نے کہا جی ہم کالج ہی نہیں کھولیں گے جب تک ان کو واپس بحال نہ کریں. پھر انہوں نے ان کو بحال کر دیا, اور یہ پھر داخلہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں لیا. تو وہ سب بیٹی کے داخلے کے لیے کیا تھا, یعنی مریم نواز کے داخلے. بالکل بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی اس وقت سیاست میں یا ہر شعبے میں اقربا پروری کی تو حد گزر گئی ہر موڑ پہ سیاست, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. تو آپ اگر کوئی ایک فرض کر لیں کہ اقبال یا قائد اعظم دیکھ رہے ہوتے آج کے پاکستان سے, تو کتنے مطمئن ہوتے؟ اس بات سے تو مطمئن قطعاً نہ ہوتے کہ یہاں اقربا پروری چل رہی ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں تو کبھی یہ بات تھی نہیں. وہ تو چاہتے تھے کہ سب انسان برابر ہوں, اور اقبال بھی یہی چاہتے تھے, اور قائد اعظم ان کو ملنے آئے تھے جاوید منزل میں. اور بلکہ کتاب جو زندہ رود ہے اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا ہوا کہ میرے والد نے کہا آج ایک بہت بڑی شخصیت آ رہی, آپ ان کا دستخط ضرور کرائیے گا. آپ نے تو انہوں نے کرا دیا. تو وہ پوچھنے لگے قائد اعظم جاوید کو کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. آگے سے چپ کر گئے. چھوٹا سا بچہ جو تھا, یہ 7 سال کے تو تھے, ان کا 10 سال کے تھے, ان کے والد فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو قائد اعظم نے ان کو کہا اقبال کو کہ he doesn't answer. تو کہنے لگے he is not going to answer until you tell him what he is to do when he goes. He is waiting for you. تو بس پھر قائد اعظم, اور ان کے لیے تو علامہ نے وہ شعر لکھا تھا, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. قائد اعظم کے لیے. تو یہ جو واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ یہ علامہ نے کہا کہ جاوید بن کر دکھاؤ تو دیکھیں, ہاں یہ درست ہے. انہوں نے دروازہ کٹایا نا, تو اس وقت علامہ کی کوئی بینائی بھی کمزور تھی. اچھا کون ہے؟ نے کہا میں جاوید ہوں. نے کہا جاوید بن کے دکھاؤ تو جانے.